السلام علیکم۔ آج کی کہانی سکندر اعظم کی ایک تاریخی، فلسفانہ اور سبق آموز داستان۔ ایک مخونیہ کی صبح ہمیشہ کی طرح سرد اور خاموش تھی، مگر آج کے دن خاموشی میں ایک عجیب سا گمبھیرتا چھپی ہوئی تھی۔ محل کے دروازہ پہرا معمول سے زیادہ سخت تھا، وزراء کے چہروں پر پریشانی تھی، اور خود سکندر اعظم ایک ایسی کیفیت میں مبتلا تھا جس سے شاید ہی اس کی زندگی میں پہلے کبھی گزرا ہو۔ یہی وہی سکندر جس نے یونان سے لے کر مصر تک، ایران سے لے کر ہند تک ہزاروں میل کی زمینیں اپنے پرچم کے نیچے کر لی تھیں۔ وہ جس کے نام سے بادشاہ کانپتے تھے، اور جس کو تاریخ سکندر اعظم کہا کرتی تھی، مگر آج کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا امتحان کھڑا تھا۔ فتح کا نہیں، خودی کا امتحان۔ اسے صبح سے اطلاع ملی کہ اس کا محبوب گھوڑا فورس شدید بیمار ہے۔ وہ گھوڑا تھا جس کے ساتھ اس نے ہر میدان میں دوڑ لگائی، ہر جنگ میں دشمن کے صفوں کو چیر ڈالا۔ گھوڑے کی حالت دیکھ کر سکندر کی آنکھیں نم تھیں، مگر زندگی کے اس موڑ پر قسمت نے اسے گھوڑے کی بیماری کے ساتھ ایک اور امتحان دے دیا۔ فتوحات کے سائے۔ سکندر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے سردار اور وزراء ایک دوسرے کی طرف بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، مشرقی سرزمینوں کو بغاوت کی خبریں ہیں۔ اگر آپ فوراً فوج کی قیادت نہ کریں تو وہ مقبوضہ علاقے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ سکندر نے ان کے چہروں پر نظریں دوڑائیں اور آہستہ سے کہا، اگر میرے لشکروں نے میری غیر مجید میں کوئی علاقہ کھو دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دل سے نہیں جیتا، صرف زمینیں جیتی ہیں۔ یہ جملہ سن کر وزراء ساکت ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ سکندر کا ذہن اب جنگوں سے آگے سوچ رہا ہے۔ وہ صرف زمینیں نہیں، انسان جیتنا چاہتا ہے۔ دویم، ارسطو کا مشورہ۔ اسی روز ارسطو، جو اب بہت کافی بوڑھے ہو چکے تھے، محل میں آئے۔ سکندر نے ان کا احترام سے استقبال کیا۔ استاد محترم، میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک طرف سلطنت ہے، دوسری طرف ایک گھوڑا۔ کیا ایک بادشاہ کو دل کی نہیں، عقل کی سننی چاہیے؟ ارسطو نے مسکرا کہا، سکندر، دل اور عقل الگ نہیں ہوتے۔ طاقتور وہ ہے جو جذبات کو سمجھ کے فیصلہ کرے۔ یاد رکھو، فتح وہ نہیں جو تم زمین سے لو، فتح وہ ہے جو تم دل سے کرو۔ تمہارے امتحان کا وقت آ چکا ہے، تمہارا فیصلہ کرنا ہے کہ سلطنت بڑی ہے انسانیت۔ یہ سن کر سکندر سوچ میں ڈوب گیا۔ سوئم، عوام کا مقدمہ۔ اگلے دن ہی سکندر نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطنت کے مسائل کو سنے گا، دربار سجائے گا، اور سب سے پہلا مقدمہ ایک غریب بڑھیا کا تھا جو فریاد کر رہی تھی۔ وہ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بولی، جہاں پناہ، میرے بیٹے کو آپ کے سپاہی نے ناحق قتل کیا، اسے چوری کا الزام لگا مار ڈالا، جبکہ وہ بے گناہ تھا۔ سکندر نے سختی سے کہا، سپاہی کو فوراً پیش کیا جائے۔ سپاہی لایا گیا۔ وہ مضبوط جسم والا، گھمنڈی نظر والا آدمی تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ صاحب، میں نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے۔ وہ نوجوان محل کے قریب گھوم رہا تھا، مجھے شک ہوا کہ وہ جاسوس ہے۔ سکندر نے پوچھا، کیا اس کے پاس کوئی ہتھیار تھا، کوئی ثبوت؟ سپاہی خاموش ہو گیا۔ بڑھیا بولی، جہاں پتہ، میں نے صرف روٹی کے ٹکڑے چوری کیے تھے کیونکہ وہ بھوکا تھا، بس نہیں جرم تھا اس کا۔ دربار خاموش ہو گیا۔ سکندر نے فیصلہ سنایا، جس سلطنت بھوک جرم بن جائے وہ انصاف زندہ نہیں رہتا۔ یہ سپاہی سزا کا مستحق ہے، اور بڑھیا کے بیٹے کی کفالت ریاست کرے گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ لشکر کا غرور۔ جب فیصلہ ہوا، کچھ سردار سکندر کے پاس آئے، خفیہ آواز میں بولے، جہاں پناہ، آپ کے نرم فیصلے فوج کو مورد کمزور کر دیں گے۔ سپاہی سختی سے ڈرتے تھے، نرمی سے نہیں۔ سکندر نے گھور کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، جو فوج ظلم کے سہارے کھڑی ہو وہ دشمن سے پہلے خود ٹوٹ جاتی ہے۔ میں فوج کو انصاف سکھانا چاہتا ہوں، ظلم نہیں۔ سردار خاموش ہو گیا۔ میں نے محسوس ہوا کہ سکندر اب نوجوان فاتح نہیں رہا، وہ ایک پختہ حکمران بن چکا تھا۔ بوسفیلس کی آخری رات کو سکندر اپنی قیمتی چادر اوڑھ کر استبل کی طرف گیا۔ وہاں مشعلیں جل رہی تھیں۔ وسط میں بوسفیلس کمزور پڑا ہوا تھا، اس کے گرد حکیم خادم کھڑے تھے۔ سکندر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میرے دوست، ہم نے کتنے سفر کیے، کتنے زمینوں پر دوڑے، کیا تم اب میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ گھوڑے نے کمزور آواز میں سر ہلایا۔ حکیم نے کہا، جہاں پناہ، شاید اس کی آخری رات ہو۔
ہم نے ہر علاج آزما لیا۔ سکندر نے اپنی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو بہنے دیے۔ میں نے دنیا فتح کی مگر زندگی کی امانتیں میرے ہاتھ سے چھین لی۔ پھر اس نے آخری بار سکندر کے ہاتھ چومے اور خاموش ہو گیا۔ اس دن سکندر نے کوئی حکم جاری نہیں کیا، کوئی لشکر اکٹھا نہیں ہوا، کوئی نقشہ نہیں دیکھا گیا۔ اس نے صرف آسمان کی طرف دیکھا، پھر پہلی بار خود سے پوچھا، اگر میرے پاس سلطنت ہو مگر احساس نہ ہو تو کس چیز کا بادشاہ؟ اصل دشمن۔ صبح رسول نے اسے محل کے باغ میں تنہا پایا۔ سکندر، تمہارے چہرے پر شکست کے آثار ہیں مگر یہ شکست دشمنوں سے نہیں، اپنے اندر کے خوف سے ہے۔ سکندر نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کو فتح کر گیا مگر اپنے آپ کو نہیں کر پایا۔ ارسطو مسکرایا، یہی تو اصل جنگ ہے۔ دنیا کو فتح کر لینا آسان ہے، نفس کو فتح کرنا مشکل ہے۔ تمہارا امتحان اب بھی باقی ہے۔ سکندر نے پوچھا، کیا امتحان؟ اور اس نے جواب دیا، تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری سلطنت کے مالک نہیں بلکہ اس کے خادم ہو۔ فصیل انصاف۔ چند دن بعد سکندر کو خبر ملی کہ ایک اعلیٰ عہدیدار نے پسانوں کی زمینیں ضبط کر لی ہیں۔ سکندر نے اسے فوراً دربار میں بلایا۔ عہدیدار نے معذوری سے کہا، جہاں پناہ، میں نے یہ زمین سلطنت کے نام پہ لی ہے۔ لوگ کمزور تھے، مزاحمت نہیں کر سکے۔ سکندر کھڑا ہو گیا، جو طاقتور کمزور سے زمین چھینے وہ ہمارا وفادار نہیں دشمن ہے۔ اس نے حکم دیا، زمین واپس کرو اور 3 سال تک کسانوں سے کوئی کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ عہدیدار کام گیا۔ جہاں پناہ، آپ مجھے اس طرح سزا نہیں دے سکتے۔ سکندر نے بلند آواز میں کہا، میں نے ساری دنیا فتح کی مگر کبھی ظلم کے سہارے نہیں۔ جو ظلم کرے گا وہ میرا سپاہی ہو یا میرا وزیر، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس دن دربار میں لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، سکندر صرف فاتح ہی نہیں، وہ انصاف کا محافظ بھی ہے۔ آخری اعلان۔ ہفتوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے، سکندر نے اپنی سلطنت کے سامنے آخری اعلان کیا، میں تمہارا بادشاہ نہیں، تمہارا خادم ہوں۔ میں زمینیں جیتی ہیں، دل جیتنے آیا ہوں۔ میری سلطنت کا پہلا اصول انصاف ہے، دوسرا اصول رحم ہے، تیسرا اصول خود پر قابو پانا اور چوتھا اصول انسانیت ہوگا۔ لوگوں کے نعرے لگائے، سکندر زندہ باد، انصاف زندہ باد۔ تاریخ کا فیصلہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ سکندر اعظم اس لیے نہیں تھا کہ اس نے دنیا فتح کی بلکہ اس لیے تھا اس نے اپنے دل کو فتح کیا۔ اس نے ظلم کو روک دیا، کمزوریوں کو سہارا دیا، غریبوں کو تحفظ دیا، غلط فیصلوں کو درست کیا۔ وہ بادشاہ بن کر آیا تھا مگر انسان بن کر تاریخ میں امر ہو گیا۔ وہ جب اس کے آخری سفر کا وقت آیا تو اس نے کہا، دنیا ایک سایہ ہے، طاقت اور دھوکہ ہے مگر نیکی وہ ہے، روشنی ہے جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اختتام۔ یوں سکندر کا آخری امتحان مکمل ہوا، ایک ایسے امتحان جو کسی جنگ میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں لڑا گیا۔